آج کا ویڈیو ہزاروں لوگوں کو خود دیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر ریسرچ کر کے بنایا ہے. کافی ٹائم اور ایفرٹس بھی لگے ہیں، اس لیے آپ بھی اسے لاسٹ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا. اور ہاں، لائک کریں نہ کریں آپ کی مرضی، اچھا لگتا ہے تو لائک کیجیے گا، لیکن کمنٹ ضرور کیجیے گا جس چیز کی آج ہم نے اس میں بات کی ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا. ویلکم ATM آسک ٹو می کے ساتھ آپ کی دوست زیبا ایک بار پھر سے حاضر ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ خاص ویڈیو. دوستوں، کسی بات پر کلیش ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، دو لوگ بات کرنے کے لیے شروعات کرتے ہیں. کسی نے کچھ کہا، دوسرے نے اس کے جواب میں کچھ کہا. بات کرتے کرتے تیزم تیزی ہو جاتی ہے، بات بگڑنا شروع ہوتی ہے، آرگیو ہوتے ہیں، لحاظ جاتا ہے، کئی بار گالیاں ہوتی ہیں، لوگ چلاتے ہیں، چیختے ہیں، ہاتھا پائی تک بھی بات آ جاتی ہے اور لوگ پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اگر یہ دو اجنبی لوگوں میں ہوتا ہے نا تو کسی حد تک آپ کیسے بھی کر کے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے، اس سے تو بات ہی نہیں کرنی ہے، بہت دور کا رشتہ بھی نہیں رکھنا ہے. جب یہی حرکت آپ اپنے اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ بے لحاظ ہو کر کے جب اپنے اپنوں سے لڑتے ہیں اور اس حد درجہ بے رحمی اور بدتمیزی سے لڑتے ہیں، تب دوستوں رشتے ٹوٹیں یا نہ ٹوٹیں، لیکن بھرم، عزت، لحاظ، آپ کا ایک ہیلپ ہونے کا مادہ بکھر جاتا ہے، دونوں کے دلوں کا احساس مر جاتا ہے. اتنا بھڑکنا ضروری ہے؟ کیا اس بھڑکنے پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں، بھڑکنا. آخر ہم کیوں اتنا زیادہ بھڑکتے ہیں؟ آخر یہ بھڑکنا کیوں ہماری زندگی میں شامل ہو گیا ہے؟ سکون سے بات کرنا اور برداشت کا مادہ ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے. بھڑکنے کی عادت ہم بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک میں دیکھ سکتے ہیں. عورت ہو، مرد ہو، اسکول ہو، کالج ہو، ٹیچرز ہو یا اسٹاف ہو، ہر جگہ آپ کو بھڑکتے ہوئے لوگ مل جائیں گے. کوئی اپنے اسٹاف پر بھڑک رہا ہے، کوئی اپنے اسٹوڈنٹس پر بھڑک رہا ہے، کوئی دکانداروں پر بھڑک رہا ہے تو کوئی روڈ پر رکشہ یا گاڑی چلانے والوں پر بھڑک رہا ہے. ہر کسی کو نہ جانے کیوں بھڑکنے کی عادت ہو گئی ہے. اور پتہ ہے دوستوں، آدھی سے زیادہ دنیا اس بھڑکنے کی عادت سے فرسٹریٹڈ ہے. لوگ خود اپنی اس عادت سے پریشان ہیں. دوستوں، جب لوگ دوسروں کے اوپر بھڑکتے ہیں نا تو ان کے اندر احساس جرم نہیں ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت برا کوئی کام کیا ہے. وہ اس چیز کو یوں ہی لے جاتے ہیں، ہوا میں ہی، کھیل میں ہی لے جاتے ہیں. لیکن وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ان کا ہر جگہ پر بھڑکنا، نیچے کام کرنے والے لوگوں پر بھڑکنا ان کی عادت میں شمار ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس چیز کا اثر دکھتا ہے ان کے اپنے خاص رشتوں پر. جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان پر بھی بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی زبان پر جب کچھ لفظ اٹک جاتے ہیں جن کو آپ بار بار استعمال کرتے ہیں نا تو وہ لفظ آپ کو اپنی ہر بات میں نظر آئیں گے. آپ کا انداز ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا آپ بار بار بولتے ہیں. اگر آپ بہت ہنس کر بولتے ہیں تو آپ ہر جگہ مسکرا کر ہی بولیں گے. اگر آپ آہستہ بات کرتے ہیں تو آپ آہستہ بولیں گے. اور اگر آپ کی عادت ہو گئی ہے کہ آپ چیخ پکار کرتے ہیں، تیز بولتے ہیں، غصے میں بولتے ہیں، تیوری چڑھا کر بولتے ہیں، تو یقین کیجئے آپ ہر کسی سے ایسے ہی بولیں گے، چاہے وہ آپ سے بڑے ہوں یا چھوٹے. اور پتہ ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ خود پشیمان ہوتے ہیں. آپ خود یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ سوری فیل کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات پرائی ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کو گھائل کرتی ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیجیے قتل مگر منہ سے کچھ ارشاد نہ ہو. یہ جو زبان ہے یہ بہت دھاردار تلوار ہے. یہ دلوں کو چیر دیتی ہے، دلوں کو کاٹ دیتی ہے اور رشتوں کو غرق کر دیتی ہے. چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آخر اس فرسٹریشن پر، اس بھڑکنے کی عادت پر ہم کنٹرول کیسے کریں. سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اگر بات بگڑ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر بہت زیادہ غصے والی چیز چل رہی ہے تو آپ چپ ہو جائیے. سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کسی بھی جھگڑے کو، کسی بھی لڑائی کو ختم کرنے کا کہ آپ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں. موقع کی نزاکت کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کس موقع پر کیا لڑائی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے کون ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. جی ہاں، دوسرا پوائنٹ ہے آپ اپنی پوزیشن کو دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون ہیں اور سامنے آپ کے کون ہے جس کے ساتھ کی لڑائی یا جھگڑا ہو رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چھوٹے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی بڑا ہے تو آپ اگر خاموش ہو جاتے ہیں اپنی پوزیشن کو سمجھ کر کے کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کا ان کے سامنے اتنی تیز بولنا صحیح نہیں رہے گا، آپ ایک بہت بڑی جنگ جیت جاتے ہیں. تیسری چیز ہے پیشنس لائیے. جی ہاں، اپنے اندر بہت زیادہ پیشنس کو لائیے، برداشت کا مادہ لائیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑکنا بہت آسان ہے،
لیکن بگڑتے ہوئے ماحول میں خود کو کنٹرول کرنا، کسی بھی معاملے کو ڈیل کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. سوچیے اور پھر آگے کی اسکیم پر عمل پیرا ہوں. اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے، آپ خود کو چھوٹا بنا لیجئے، خود کو برا کہہ دیجئے. کوئی سی بھی لڑائی ہو، کہیں پر بھی نا اتفاقی ہو، کہیں پر بھی آپ کے ویوز کلیش کر رہے ہوں، اگر آپ خود کو برا کہہ دیتے ہیں، اگر آپ خود کو چھوٹا بنا لیتے ہیں، اگر آپ اپنا گھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں نا، تو سچ میں ہر لڑائی، ہر کلیش ختم ہو جاتا ہے. بڑے فائدے کا سودا ہے یہ. خود کو کہیے ہاں میں غلط ہوں. سامنے والے سے کہیے بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور میں غلط ہوں، میری غلطی ہے، مجھے اس پر سوچنا چاہیے. آپ دیکھیے منٹوں میں آپ کی لڑائی، آپ کی نا اتفاقی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آتا ہے مائنڈ اور ٹنگ پر کنٹرول کیجیے. جی ہاں، اپنی زبان اور اپنے دماغ پر کنٹرول کیجیے. اس وقت آپ ہر کچھ بول جاتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے، لوگ غصے میں ہر کچھ بولتے ہیں، گالیاں بکنے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، ہر کچھ کہتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ پورے خاندان کو بکھان ڈالتے ہیں. سوچئے کہ اگر بات ہو رہی ہے تو اس بات کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہماری زبان ہر کچھ نہ کہے، صرف مدعے کی بات کہے، تو بہت آگے جانے والی لڑائی کو بہت پہلے ہی ہم ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سامنے والے کو خاموش ہونے کا موقع دیجیے، اس کو شانت ہونے کا موقع دیجیے. اگر آپ کسی بولنے والے کے ساتھ، کسی چیخنے والے کے ساتھ میں ساتھ چیختے رہیں گے نا، تو وہ کبھی خاموش نہیں ہوگا. یہ سوچئے کہ انسان کی یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ خود کو ہارنے ہی نہیں دیتا، پھر چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز. تو کیوں نہیں آپ اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرتے ہیں کہ آپ سامنے والے کو اس کی بھڑاس نکالنے دیں. وہ کتنی دیر تک کہے گا، کیا کیا کہے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، کہنے دیجیے. ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ وہ تھک کر بیٹھ جائے گا. اس وقت آپ اس سے آرام سے بات کیجیے گا، تسلی کے ساتھ میں بات کیجیے. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بات کے لیے بھی سوچیے. اکثر لڑائی ہوتی ہے تو لوگ وقتی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت تیزی کے ساتھ لڑے گا، وہ جیتے گا، اور اگر جیتے گا تو فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوگا. جب آپ لڑتے ہیں تو آپ بات کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. تو اس چیز کا ضرور خیال رکھا کریں. کہیں پر بھی اگر آپ کی بات بگڑتی ہے، کہیں پر بھی کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، تو آپ بات کا سوچ کر کے پھر اپنی بات کو کہیں. آگے جا کر بھی آپ کو ملنا ہے، کیونکہ دوستوں ساری زندگی کسی کے ساتھ لڑ کر نہیں گزاری جا سکتی. اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ہمیشہ ان کے سپورٹ کی، ان کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ ان سے لڑ لیں گے، اگر آپ ان سے بدتمیزی کریں گے، ان رشتوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے، تو ساری عمر کے لیے آپ تنہا ہو جائیں گے. کیونکہ تب آپ کی جو شرم اور غیرت ہے نا، وہ یہ گوارا نہیں کرے گی کہ آپ ان کے سامنے جا کے کھڑے بھی ہوں، اگر آپ واقعی میں انسان ہے تو. اسی لیے اچھی چیز یہی ہے کہ اگر لڑائی ہو رہی ہے تو آپ خود سے سوری کہہ دیں، وہاں سے چلے جائیں، خاموش ہو جائیں، اپنے رشتے کا، اپنی پوزیشن کا خود لحاظ کریں، اور بس اس فرسٹریشن کو آپ اسی طرح سے ختم کر سکتے ہیں. انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ اپنی بھاوناؤں پر، اپنی فیلنگز پر کنٹرول کیجئے. غصے پر ہم نے ایک ویڈیو اور ڈال رکھا ہے، آپ اس کو بھی سنیے گا. یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ آپ کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، آپ کے اپنوں سے دور کر دیتا ہے. تو بھڑکنے کی یہ جو عادت ہے، اس کو ختم کرنے کے کچھ طریقے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور یقین جانیے اگر آپ ان کو اپنی لائف میں یوز کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. اس کی گارنٹی تو میں دیتی ہوں. امید یہ کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجیے. ٹھیک ہے، تو چلیے ہوگی ملاقات پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، خوبصورت سے سوال اور اس کے پیارے سے جواب کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے اپنوں کا خیال رکھیے. جڑے رہیے ATM آسک ٹو می کے ساتھ.